امرتسر سے اسپیشل ٹرین دوپہر 2 بجے کو چلی اور 8 گھنٹوں کے بعد مغل پورہ پہنچی۔ راستے میں کئی آدمی مارے گئے، متعدد زخمی ہوئے اور کچھ ادھر ادھر بھٹک گئے۔ صبح 10 بجے کیمپ کی ٹھنڈی زمین پر جب سراج الدین نے آنکھیں کھولیں اور اپنے چاروں طرف مردوں، عورتوں اور بچوں کا ایک متلاطم سمندر دیکھا تو اس کی سوچنے سمجھنے کی قوتیں اور بھی ضعیف ہو گئیں۔ وہ دیر تک قتل اسمان کو ٹٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ یوں تو کیمپ میں ہر طرف شور برپا تھا، لیکن بوڑھے سراج الدین کے کان جیسے بند تھے، اسے کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ کوئی اسے دیکھتا تو خیال کرتا کہ وہ کسی گہری فکر میں غرق ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ اس کے ہوش و حواس چھل تھے، اس کا سارا وجود خلا میں معلق تھا۔ گدلے آسمان کی طرف بغیر کسی ارادے کے دیکھتے دیکھتے سراج الدین کی نگاہیں سورج سے ٹکرائیں۔ تیز روشنی اس کے وجود کے رگ و ریش میں اتر گئی اور وہ جاگ اٹھا۔ اوپر تلے اس کے دماغ میں کئی تصویریں دوڑ گئیں: لوٹ، آگ، بھاگم بھاگ، اسٹیشن، گولیاں، رات اور سکینہ۔ سراج الدین ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور پاگلوں کی طرح اس نے اپنے چاروں طرف پھیلے ہوئے انسانوں کے سمندر کو کنگالنا شروع کیا۔ پورے 3 گھنٹے وہ سکینہ سکینہ پکارتا، کیمپ میں خاک چھانتا رہا، مگر اسے اپنی نوجوان اکلوتی بیٹی کا کوئی پتہ نہ ملا۔ چاروں طرف ایک دھاندلی سی مچی تھی، کوئی اپنا بچہ ڈھونڈ رہا تھا، کوئی ماں، کوئی بیوی، کوئی بیٹی۔ سراج الدین تھک ہار کر ایک طرف بیٹھ گیا اور حافظے پر زور دے کر سوچنے لگا کہ سکینہ اس سے کب اور کہاں جدا ہوئی۔ لیکن سوچتے سوچتے اس کا دماغ سکینہ کی ماں کی لاش پر جم جاتا ہے، جس کی ساری انتڑیاں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ اس سے آگے وہ کچھ نہ سوچ سکا۔ سکینہ کی ماں مر چکی تھی۔ اس نے سراج الدین کی آنکھوں کے سامنے دم توڑا تھا، لیکن سکینہ کہاں تھی، جس کے متعلق اس کی ماں نے مرتے ہوئے کہا تھا، مجھے چھوڑو اور سکینہ کو لے کر یہاں سے بھاگ جاؤ۔ سکینہ اس کے ساتھ ہی تھی، دونوں ننگے پاؤں بھاگ رہے تھے۔ سکینہ کا دوپٹہ گر پڑا تھا، اسے اٹھانے کے لیے اس نے رکنا چاہا، مگر سکینہ نے چلا کر کہا تھا، ابا جی چھوڑیے، لیکن اس نے دوپٹہ اٹھا لیا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے اس نے اپنے کوٹ کی ابری ہوئی جیب کی طرف دیکھا اور اس میں ہاتھ ڈال کر ایک کپڑا نکالا۔ سکینہ کا وہی دوپٹہ تھا، لیکن سکینہ کہاں تھی؟ سراج الدین نے اپنے تھکے ہوئے دماغ پر بہت زور دیا، مگر وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ کیا وہ سکینہ کو اپنے ساتھ اسٹیشن لایا تھا؟ کیا وہ اس کے ساتھ گاڑی میں سوار تھی؟ راستے میں جب گاڑی روکی گئی تھی اور بھلوائی اندر گھس آئے تھے تو کیا وہ بے ہوش ہو گیا تھا تو وہ سکینہ کو اٹھا کر لے گئے؟ سراج الدین کے دماغ میں یہی سوال تھے، جواب کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کو ہمدردی کی ضرورت تھی، لیکن چاروں طرف جتنے بھی انسان پھیلے ہوئے تھے، سب کو ہمدردی کی ضرورت تھی۔ سراج الدین نے رونا چاہا، مگر آنکھوں نے اس کی مدد نہ کی۔ آنسو جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ 6 روز کے بعد جب ہوش و حواس کسی قدر درست ہوئے تو سراج الدین ان لوگوں سے ملا جو اس کی مدد کرنے کے لیے تیار تھے۔ 8 نوجوان تھے جن کے پاس لاری تھی، بندوقیں تھیں۔ سراج الدین نے ان کو لاکھ لاکھ دعائیں دیں اور سکینہ کا حلیہ بتایا۔ گورا رنگ ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے، مجھ پر نہیں، اپنی ماں پر تھی۔ عمر 17 برس کے قریب ہے، آنکھیں بڑی بڑی، بال سیاہ، داہنے گال پر موٹا سا تل۔ میری اکلوتی لڑکی ہے، ڈھونڈ لاؤ، تمہارا خدا بھلا کرے۔
رضاکار نوجوانوں نے بڑے جذبے کے ساتھ بوڑھے سراج الدین کو یقین دلایا کہ اگر اس کی بیٹی زندہ ہوئی تو چند دنوں میں ہی اس کے پاس ہوگی۔ 8 نوجوانوں نے کوشش کی، جان ہتھیلیوں پر رکھ کر وہ امرت سر گئے۔ کئی عورتیں، کئی مرد اور کئی بچوں کو نکال کر انہوں نے محفوظ مقاموں پر پہنچایا۔ 10 روز گزر گئے مگر انہیں سکینہ کہیں نہ ملی۔ ایک روز اسی خدمت کے لیے لاری پر امرتسر جا رہے تھے کہ 6 ہڑا کے پاس سڑک پر انہیں ایک لڑکی دکھائی دی۔ لاری کی آواز سن کر وہ بتکی اور بھاگنا شروع کر دیا۔ رضاکاروں نے موٹر روکی اور سب اس کے پیچھے بھاگے۔ ایک کھیت میں انہوں نے لڑکی کو پکڑ لیا۔ دیکھا تو وہ بہت خوبصورت تھی، داہنے گال پر موٹا تل تھا۔ ایک لڑکے نے اسے کہا، گھبراؤ نہیں، کیا تمہارا نام سکینہ ہے؟ لڑکی کا رنگ اور بھی زرد ہو گیا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن جب تمام لڑکوں نے اسے دم دلاسا دیا تو اس کی وحشت دور ہوئی اور اس نے مان لیا کہ وہ سراج الدین کی بیٹی سکینہ ہے۔ 8 رضاکار نوجوانوں نے ہر طرح سکینہ کی دلجوئی کی، اسے کھانا کھلایا، دودھ پلایا اور لاری میں بٹھا دیا۔ ایک نے اپنا کوٹ اتار کر اسے دیا کیونکہ دوپٹہ نہ ہونے کے باعث وہ بہت الجھن محسوس کر رہی تھی اور بار بار باہوں سے اپنے سینے کو ڈھانکنے کی ناکام کوشش میں مصروف تھی۔ کئی دن گزر گئے، سراج الدین کو سکینہ کی کوئی خبر نہ ملی۔ وہ دن بھر مختلف کیمپوں اور دفتروں کے چکر کاٹتا رہتا، لیکن کہیں سے بھی اس کی بیٹی کا پتہ نہ چلا۔ رات کو وہ بہت دیر تک ان رضاکار نوجوانوں کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگتا رہتا، جنہوں نے اسے یقین دلایا تھا کہ اگر سکینہ زندہ ہوئی تو چند دنوں میں ہی اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ ایک روز سراج الدین نے کیمپ میں نوجوان رضاکاروں کو دیکھا، لاری میں بیٹھے تھے۔ سراج الدین بھاگا بھاگا ان کے پاس گیا۔ لاری چلنے ہی والی تھی کہ اس نے پوچھا، بیٹا میری سکینی کا پتہ چلا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، چل جائے گا بھائی، چل جائے گا، اور لاری چلا دی۔ سراج الدین نے ایک بار پھر نوجوانوں کی کامیابی کے لیے دعا مانگی اور اس کا جی کسی قدر ہلکا ہو گیا۔ شام کے قریب کیمپ میں جہاں سراج الدین بیٹھا تھا، اس کے پاس ہی کچھ گڑبڑ سی ہوئی۔ 4 آدمی کچھ اٹھا کر لا رہے تھے۔ اس نے دریافت کیا تو معلوم ہوا ایک لڑکی ریلوے لائن کے پاس بے ہوش پڑی تھی۔ لوگ اسے اٹھا کر لائے ہیں۔ سراج الدین ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ لوگوں نے لڑکی کو ہسپتال والوں کے سپرد کیا اور چلے گئے۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی ہسپتال کے باہر کھڑے ہوئے، لکڑی کے کھمبے کے ساتھ لگ کر کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اندر چلا گیا۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک اسٹریچر تھا جس پر وہ لڑکی پڑی تھی۔ سراج الدین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا۔ کمرے میں دفتر روشنی ہوئی۔ سراج الدین نے لاش کے زرد چہرے پر چمکتا ہوا تل دیکھا اور چلایا، سکینہ، سکینہ۔ ڈاکٹر جس نے کمرے میں روشنی کی تھی، اس نے سراج الدین سے پوچھا، کیا ہے؟ سراج الدین کی حلق سے صرف اتنا نکلا، جی میں اس کا باپ ہوں۔ ڈاکٹر نے اسٹریچر پر پڑی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھا، اس کی نبض ٹٹولی اور سراج الدین سے کہا، کھڑکی کھول دو۔ سکینہ کے مردہ جسم پر جنبش پیدا ہوئی۔ بے جان ہاتھوں سے اس نے آزار بند کھولا اور شلوار نیچے سرکا دی۔ بوڑھا سراج الدین خوشی سے چلایا، زندہ ہے، میری بیٹی زندہ ہے۔